اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت گرامی، یہ سورہ مومنون چل رہی ہے، اور جو پہلی آیت کل گزری تھی کہ یقیناً مومنین فلاح پا گئے، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ سب سے اہم چیز وہ ایمان ہے۔ آدمی کا اگر عقیدہ اور اس کا ایمان درست ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو وہ مومن شمار ہوگا اور اللہ کے ہاں وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اور اگر اس کے ایمان میں کوئی خلل ہے، اس کے عقیدے میں فساد ہے، کفر ہے، شرک ہے، وہ ملا ہوا ہے، تو پھر یہ اس کا ایمان معتبر نہ ہوگا۔ کل یہ بھی آیت پڑھی گئی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ تو اپنے ایمان کی ہمیشہ اپنے ایمان کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، کیا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان کے مطابق ہے، یا ہمارا عقیدہ گڑھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، رسم و رواج سے آیا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے، باطل عقائد پر مبنی ہے۔ ان سب کا جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے۔ اب اگلی بات جو بیان کی گئی کہ ایمان لانے کے بعد جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے نماز۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو نماز ہے یہ ایمان کے بعد سب سے اہم اور سب سے لازم شے ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں جو فاصل ہے، جو فاصلہ کرنے والی چیز ہے، ایمان اور کفر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مومن ہے، اور اگر نماز کا ترک کرنے والا ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اگرچہ علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ کافر ہے، تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ ہم جان بوجھ کر نماز اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں مومن نہ ہوں۔ دنیا ہمیں مسلمان سمجھ رہی ہے، ہم یہاں کا جو فارم ہے اس میں ہم کو مسلمان لکھا جا رہا ہے، لیکن ہم اللہ کے نزدیک مومن ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں کہ نہیں، ہمیں اس بات سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا یہ کفر ہے، لہذا اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ تو فرمایا اچھا، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں معاف بھی نہیں ہے۔ آدمی اگر بیمار ہے تو بیمار کے مسائل ہیں، آدمی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے، اگر وہ حرکت کے لائق نہیں ہے، ہاتھ پیر اس کے نہیں ہل رہے ہیں تو وہ اشاروں میں نماز پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے۔ اسی طریقے سے مسافر کے الگ مسائل ہیں، اور بہت ساری سہولتیں بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ تو نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے، لہذا اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے یہ ایک پہچان کی طرح ہے، ایک علامت کی طرح ہے، ایمان کی علامت ہے یہ نماز کا پڑھنا۔ اگر آپ کے اندر آپ نمازوں کے ادا کرنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سلامت ہے، یہ ایمان ہے، اس ایمان میں اور اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب نماز، اور نماز کے بعد نماز کے اندر فرمایا گیا کہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو۔ خشوع خضوع کیا ہے؟ خشوع خضوع کہتے ہیں نماز کے اندر پوری توجہ نماز کی طرف ہو، اللہ کا خوف ہو، عاجزی ہو، سکون کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو۔ نماز کو ایک مشینی انداز میں پڑھنا نہیں ہے کہ ہم نے کب پڑھا، کیا پڑھا، کس طرح سے پڑھا، بس جلدی جلدی اٹھے بیٹھے اور اپنی نماز ختم کر دی، گویا ایک بوجھ تھا جو ہم نے اتار دیا۔ تو ایسے نماز نہیں، نماز تو خشوع خضوع کے ساتھ ہے۔ فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔
اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر 6 صفات مومنین کی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، جو لغو چیزوں سے دور رہنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، عہد و پیمان اور امانت کی رعایت کرنے والے ہیں، اور اپنے نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 6 جو صفات ہیں یہ اعلیٰ صفات ہیں ایمان کی، یعنی یہ ایک مومن کے اندر یہ 6 صفات یقیناً پائی جانی چاہیے، اور جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑھا ہوا ہے، مضبوط ایمان ہے، اللہ سے وہ قریب تر ہے، اور یہ 6 صفات اس کے اندر مزید نیکیوں کو پیدا کر دیں گی۔ لہٰذا ان میں سے جو سب سے پہلی صفت یہاں پر بیان کی گئی ایمان اور عقیدے کے بعد جو سب سے اہم چیز یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ کہ مومنین جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ ایک مسلم شریف کی آپ کو ہم روایت سناتے ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے ثم یقوم فیصلی رکعتین، اور پھر وہ کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت، صرف 2 رکعت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو وضو کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مقبلاً علیہا، اور اس طور پر نماز علیہما، اور یہ کہ ان دونوں رکعتوں پر وہ اس طرح سے توجہ کیے ہوئے ہے بقلبہ و وجہہ، اپنے دل کے ساتھ بھی اور اپنے چہرے کے ساتھ بھی، الا وجبت لہ الجنہ، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف ان 2 رکعت جو ہم نفل پڑھ رہے ہیں اس کی اس قدر فضیلت ہے، تو ذرا سوچئے کہ جو فرائض ہیں، جو سنن ہیں، ان کی کس قدر فضیلت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ خشوع و خضوع یہ ہے کہ ہم نماز میں عاجزی اختیار کریں اور سکون اختیار کریں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، ہم اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں، ہم اپنے مالک حقیقی کے سامنے اپنے سر کو رکھ رہے ہیں اور اس کی ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں پوری توجہ مرکوز کریں، مکمل ہماری پوری توجہ نماز کی جانب ہو۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی سورے پڑھ رہے ہیں، تو ایک ایک لفظ پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے، ہم کیسے ادا کر رہے ہیں، اور پھر ہم جو ذکر کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، سبحان ربی العظیم پڑھا، اتحیات پڑھا، درود شریف پڑھی، ان سب کو اچھی طرح سے ادا کرنے والے ہوں، اور اگر ممکن ہو تو ان کے معانی پر بھی غور کرنے والے ہوں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ ہم سیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے ادا کریں، الفاظ کی ادائیگی ہو، درست ادائیگی ہو، اس پر غور کرتے رہیں کہ صحیح سے ہم ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور معانی پر غور کریں، اس کے ترجمے پر غور کریں، اور یہ کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اس کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور ظاہری آداب کا بھی خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر نگاہ جم جائے، اب دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر نہ دیکھیں، ہماری نظر ادھر ادھر نہ جائے، دیوار کی طرف، چھت کی طرف، دائیں کی طرف، بائیں کی طرف ہماری نگاہ نہ جائے، جسم میں ہم بیجا حرکت نہ کریں، ہاتھ سے کھجلا رہے ہیں، پیر کھجلا رہے ہیں، سر کھجلا رہے ہیں، داڑھی کھجلا رہے ہیں، ناک کھجلا رہے ہیں، منہ میں انگلی ڈال رہے ہیں، بار بار اپنے ہاتھ کو ہلا رہے ہیں، پیر کو ہلا رہے ہیں، کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، انگلیاں نہ چٹکھائیں، کپڑوں کو لپیٹنے اور سنوارنے میں نہ لگے رہیں، داڑھی کے ساتھ نہ کھیلتے رہیں، سر کو نہ کھجاتے رہیں، ناک میں انگلی نہ پھیرتے رہیں، دانت میں انگلی نہ چلاتے رہیں، یا تنکا سے کوئی پھنس گیا ہو تو اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں، نماز میں پورا خشوع خضوع کے ساتھ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے وہ کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے شخص کے دل میں عجز و نیاز ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء بھی اظہار عجز کرتے، یعنی اگر دل میں خشوع خضوع ہوتا تو وہ ظاہر پر بھی ظاہر ہوتا،
لہٰذا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سب کا بڑا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ نماز جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کا انہیں کوئی نواں حصہ ملتا ہے، کسی کو 10واں، کسی کو 5واں، کسی کو 6واں، کسی کو 3واں، نماز کا حصہ انہیں مکمل نہیں ملتا۔ جیسے وہ خشوع و خضوع اختیار کریں گے ویسے ہی ان کے درجات، نماز کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہم وہ درجہ نماز کا حاصل کریں جو بہت مقبول ہے، بہت بلند درجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مومنین کی جو 6 صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، آج اس کی پہلی صفت کا، ایمان اور عقیدے کے بعد آج پہلی صفت کا تذکرہ ہوا ہے، خشوع و خضوع کا تذکرہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب یہ تیسری آیت ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔